مطابق مولا حسن کے خلیفہ ہیں۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے لوگوں تمہارے دل میں اس لیے عبادت کی لذت نہیں آتی شاید تم کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر آئے ہو جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں۔ خدا کا ڈر اگر کسی کے دل میں نہ ہو اس سے ملاقات اور اس کے ساتھ بیٹھنے کی نحوست دل سے عبادتوں کا مزہ نکال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کرکٹ کھیلنے دیکھنے میں تو مزہ آتا ہے اور 2 رکعت جمعے میں اگر کوئی امام پہلی رکعت کی صورت کو لمبی کر دے تو پھر اجازت ہوتی نماز میں تو ہمارے ڈوگرے یا کئی جوان زور سے کہہ دیتے امام صاحب اب تو رکوع کر لو۔ افسوس ہم نے اپنا کیا حال بنایا۔ ہم غریب نواز سرکار کی بات کرتے سلطان غریب نواز ایک دن میں 2 قرآن آمین کیا کرتے، ایک دن میں 2 قرآن آمین فرمایا کرتے، ایک دن میں 2 قرآن آمین، ہزاروں کلام مجید آپ نے تلاوت فرمائے۔ اللہ الصمد اللہ کی ضربیں لگے، رات بھر عبادت کرتے۔ یار ہم فجر چھوڑ کر سوتے ہیں، حضرت غریب نواز نے سالوں تک نیند ہی نہیں لی، اور جب پوچھا جاتا حضور سوتے کیوں نہیں تو فرماتے وہ میرا خدا جاگ رہا ہے تو میں اس کا بندہ کیسے سو جاؤں۔ اسی لیے استاد زمن شہنشاہ سخن حسن رضا حسن کہتے ہیں خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا ہے تیری ذات عجب پہرے حقیقت پیارے کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ میں عرض کر رہا تھا کم سے کم اتنا کرو، اتنا پیغام میری گفتگو سے، اتنا پیغام اس غریب نواز کانفرنس سے لے کر جاؤ۔ آج کے بعد اپنے آپ سے عہد کرو ہم دوستی اس سے کریں گے جس کے دل میں حضور بستے ہیں، اس لیے کہ ہمارا امام کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یعنی ہمارے نزدیک وہ دل ہی نہیں ہے جس میں حضور نہ ہو، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ بات عرض کر رہا تھا صحبت کی برکت نے سماج میں انقلاب برپا کر دیا۔ غریب نواز آتے نہ اگر صحبت ملتی نہ تو چوراہوں پر یا گاؤں میں یا شہروں میں حیا علی الفلاح کی صدائیں نہ آئیں۔ یہ جو آئی ہیں یہ غریب نواز تشریف آوری کی برکت ہے، اور غریب نواز کی بھی تبدیلی وہ بھی صحبت کی برکت ہے۔ اپنے موضوع کو جوڑوں اور بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں۔ مالدار باپ کے بیٹے تھے، امام حسین کی نسل پاک سے 15 سال کی عمر تھی باپ کا انتقال ہو گیا، سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ باغ میں اپنے پھلوں کو پودوں کو پانی دے رہے تھے، ایک ایسا شخص آ گیا جسے بچے تو پتھر مار رہے تھے اور اس ابراہیم قندوزی کا غریب نواز نے کھڑے ہو کر احترام کیا تھا۔ یہ صحبت ابراہیم قندوزی کی برکت تھی کہ سرکار خواجہ خواجگان نے ان کے لبوں سے لگے ہوئے روٹی یا کسی اور جو بالکل کھٹارا ہے وہ جناب والا اپنے کو زبردستی منوانے کے لیے پتہ نہیں کن کن چیزوں کا سہارا لے کر برائیوں اور بے وقوفیوں کے دلدل میں پھنسانے اور پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ یہ حضرت سرکار غریب نواز ہیں، پہنچے اپنے اب مرشد کی صحبت کی برکت دیکھیں۔ تیزی سے صرف صحبت کی باتیں کرتا ہوں، یہ مرشد کی صحبت کی برکت، بڑی محنت کی خواجہ خواجگان، بڑی محنت کی، ایسے لوگوں سے ملے جن کی زندگیاں بے مثال۔ فرماتے میں شیخ اوحد الدین کرمانی کے ساتھ جا رہا تھا، توجہ کے ساتھ سنیے، شیخ اوحد الدین کرمانی کے ساتھ جا رہا تھا، دیکھا سیر کر رہا تھا، دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، ان بزرگ کی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے جسم پر گوشت تو نظر ہی نہیں آتا، ہڈی ہی نظر آتی،
میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یاد رکھ، غریب نواز نے فرمایا میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بندے کا یہ حال کیسے ہوا، مگر وہ جو بندہ تھا نا جس کا حال یہ تھا پتہ نہیں کہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں صرف یہ سوچا اس کا حال کیسے ایسا ہوا۔ اس نے مجھے بلایا، اے درویش ادھر آ۔ غریب نواز کہتے ہیں میں حاضر ہوا، پوچھا جی، کہا یہ سوچ رہا ہے کہ میرا یہ حال کیسے ہوا۔ اب سنیے گا آج میری قوم کا کیا حال ہے۔ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، مجھے غم ہی نہیں ہے، جنازوں میں رشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، قبرستان کی چار دیواریوں کے اندر جوئے کھیلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب والا بات ہو رہی ہے کیسے اپنی صحبت کو ذرا سا بدلو ورنہ آنے والی نسلیں تمہیں اچھے نام سے یاد نہیں کریں گی۔ اگر غریب نواز سے محبت ہے کم سے کم اتنا تو سیکھو جسے ہم بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ پوچھئے علماء سے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں۔ غریب نواز کا سگا بیٹا مانڈل بھیلواڑہ کی زمین، یا یہ نصیر آباد ہو کر راستہ مانڈل جا رہا، یہ رہا مانڈل آپ کے قریب ہے، وہاں کی زمینیں آج تک گواہی۔ غریب نواز کا سگا بیٹا ہے، خلیفہ بھی ہے، آنکھوں کا نور بھی ہے، بڑا شہزادہ ہے، اس کی تربیت اس شان کے ساتھ ہو رہی ہے، بیٹا حرام کے قریب نہ جانا، تو ہے معین الدین حسن کا بیٹا، چادر پھینک کر جو چادر کے نیچے کے حصے کو سونا بنا دے اس ولی کا بیٹا ہے، نگاہ ڈال کر جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دے اس ولی کا بیٹا ہے، جس کے غلام التمش کو بادشاہ کہہ دیں تو غلام زیادہ بادشاہ بن جائے تو ایسے ولی کا بیٹا ہے، لیکن سبق دے رہے ہیں حلال کی طرف۔ آپ کو کسی نے شارٹ کٹ کی راہیں دے دی، انشاء کرو اپنی بہنوں اور بیٹوں کا خیال میں پھنسانے کے لیے تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا کہ تم تین پتی پر جوئے کھیل رہے ہو۔ لوگوں کو اسلام نے خود غریب نواز نے ہندوستان آ کر خدمت خلق کا جذبہ دیا، اور آپ کے پاس آ جا میں 50,000 حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، تو ایک کسان کی عزت رکھنے کے لیے دلی تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ خط لکھ دیتے تو التمش جاگیریں دے دیتا اس کسان کو، اس لیے کہ وہ غلام کا غلام ہے، لیکن ہم کہاں ہیں یہاں؟ صرف عرس منا لینا، صرف جلسہ کر لینا، یا 100 200 فٹ کی چادر پیش کر دینا، یا پیدل اجمیر شریف چلا جانا، اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ مشن غریب نواز کی خدمت نہیں کرو۔ اور جو طریقت کے نام کی ٹھکوسلے بازیاں کرتے ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، الحمدللہ ہماری حفاظت کے لیے سلطان مخدوم اشرف کا نام کافی۔ چھوڑیے، اپنے مالک کی عبادت کی طرف آئیے، صحبت کی برکت۔ خواجہ خواجگان نے محنت کی قصہ سنا رہا تھا، شیخ عبد الدین کرمانی کے ساتھ موجود ہے، وہ دیکھا وہ بزرگ بیٹھے بیچارے، ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وجود پر گوشت نظر ہی نہیں آتا، ہڈی ہڈی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ پوچھوں کہ ان کا یہ حال کیسے ہوا۔ اس روشن ضمیر بزرگ نے غریب نواز سے فرمایا، درویش یہ جاننا چاہتا ہے میرا یہ حال کیسے ہوا؟ تو سن، میں اپنے دوست کے ساتھ قبرستان میں جا رہا تھا، تو ایک قبر کے قریب کھڑا ہوا، میرے دوست نے کوئی ہنسی کی بات کہہ دی، تو اتنی زور سے میں قہقہا لگا کر ہنسا کہ قبر کے اندر سے آواز آئی، او جس کا حریف ملک الموت ہو، قبر صبح شام جس کو پکارتی ہو، قبر کے کیڑے جس کو کاٹنے کے لیے بےتاب ہو، مٹی جس کے جسم میں گھر کر جانے کی منتظر ہو، اسے ہنسنے سے کیا لینا دینا؟ پوچھیا نگاہوں کو گندا کرنے کی بات نہیں کی قبر والے نے، عیاشیاں اور زنا کی بات کرنے والوں کی صف الگ رکھی ہے، حرام کمانے اور خراب کھانے کھلانے والوں کی بات الگ کیجئے۔ قبرستان میں ہنسنا سنانا تو کہا تجھے تو مر کے آخر قبر میں آنا ہے، تجھے ہنسنے سے کیا لینا دینا؟ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے فرمایا، درویش جس دن سے میں نے یہ جملہ سنا ہے نا تو میں پگھلتا جا رہا، 40 سال گزر گئے،
40 سال قبر کے قریب ہنسنے کی وجہ سے میں نے شرم کی وجہ سے کبھی آسمان کی طرف 40 سال میں نگاہ اٹھا کر نہیں۔ وہ لوگ تھے کہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر وہ جو نیک لوگوں کا ہے وہ شخص بدبخت ہے، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائی ہے۔ حضور غریب نواز کی زندگی میں ابراہیم قندوزی کی برکت سے تبدیلی آئی۔ مرشد گرامی کے پاس پہنچے، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، آخری بات عرض کروں، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، یہ بغدادی معلیٰ کی جامع مسجد ہے، سید الطائفہ جنید بغدادی کی مسجد ہے، شہر بغداد کی زمین ہے، اور غریب نواز کی نظر اس ذات پر پڑتی ہے جسے ہم سلطان المشائخ حضرت سرکار حضرت خواجہ سید عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سلطان غریب نواز نے پیر و مرشد کو دیکھا، کہا حضور مرید ہونا چاہتا، وہ دور بھی اور تھا مرید کرنے کا، یہ دور بھی اور ہے مرید ہونے کا کرنے کا۔ اللہ رحم فرمائے، بس ہے۔ ایک ہوتا ہے شیخ ایصال اور ایک ہوتا ہے شیخ اتصال، سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے، سمجھ جاتے تو پھر حوصلے بازیاں اتنی ترقی کیوں پاتے ہیں؟ آگے چلیے سمجھاتا ہوں، اسی کو سمجھا کر بات کو ختم کروں گا، چونکہ جماعت بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت سرکار غریب نواز نے اپنے پیر سے کہا حضور مرید کر لیجئے۔ سرکار غریب نواز نے جیسے ہی عرض کیا نا تو خواجہ عثمان نے فرمایا اچھا مرید ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ تو حضرت کے 50% مرید غائب ہو جائیں گے، کوئی بھی حضرت کو اللہ ماشاءاللہ، میں کسی کی ذات پر تنقیص نہیں کر رہا، مگر میں اپنی قوم کی اصلاح پر بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مرید ہونے کے لیے کم سے کم سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا مخارج کے ساتھ ضروری ہے، ہوا نکل جائے گی ارادت کی۔ معاف کیجیے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہی کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ یہ اقبال کے جملے تھے میرے اپنے۔ خواجہ عثمان نے یوں ہاتھ پکڑا، غریب نواز فرماتے میرے شیخ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پکڑ کے کہا آ میں تجھے خدا۔ کوئی بھی خلیفہ کسی کو بھی مرید کرے گا، ظاہر مرید ہونے والا مرید ہو گیا، مرید کرنے والا پیر ہو گیا۔ وہ شیخ ہے ایسا جو سلسلے کو متصل کر دے، یعنی ملا۔ تو شیخ اتصال تو خوب ملیں گے، لیکن ایک شیخ ہوتا ہے جو ایصال الی المطلوب کرتا ہے، یعنی وہ صرف سلسلہ نہیں ملاتا بلکہ خدا تک پہنچا دیتا ہے، اس کو شیخ ایصال کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی شان بے مثل و بے مثال، فرمایا آؤ تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ اب پہنچا کے چھوڑ نہیں دیا کہ ہو گئے ہمارے بات ختم ہو گئی، ہمارے سلسلے میں 8 پہر کا مجاہدہ، جاؤ مجاہدہ کرو۔ غریب نواز صبح بھی محنت